کہ ہر سانس کے لیے آقا امام صادق دعا فرماتے ہیں. جو ہمیں آقا عبداللہ حسین میں سانس لیتے ہیں، جو مجلسوں میں بیٹھ جاتے ہیں ان کے لیے، سنتے ہیں ان کے لیے، جو اشعار پڑھتے ہیں ان کے لیے، جو مرثیہ پڑھتے ہیں ان کے لیے، جو نوحہ خوانی کرتے ان کے لیے، جو احادیث عاشقیں سناتے ان کے لیے، جو ماتم کرتے ان کے لیے، رونے والوں کے لیے، رونے والی آنکھوں کے لیے، اور ان اشکوں تک خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں. تو یقیناً کوئی خاص الخاص فلسفہ مد نظر ہے کہ اہل بیت چاہتے ہیں کہ ہمیں بیدار کریں کہ تمہارے آنسو قیمتی ہیں. ہم پوچھیں گے اس کی قیمت کہاں ہے، کس لیے قیمتی ہے، آنسو کی کیا قیمت ہے. ہم تو اپنے ہر عزیز کے لیے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، تو صرف اشکوں کی قیمت نہیں ہے، باہدف اشکوں کی قیمت ہے، بامقصد رونے کی قیمت ہے. تو لہذا اس ارزش کو اور اس حیثیت کو اور اس مطلب کو پانے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کا رونا ایسا رونا ہو کہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے ساتھ ہوئے، آپ ہم ہو جائیں. آپ سنتے ہیں، آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے کہ ہر چیز نے اگر عبداللہ حسین کو گریہ کیا، تو آپ ان کے ساتھ ہم ہو جائیں. ان سے پوچھیں، آسمانوں سے پوچھیں، آسمان والوں سے پوچھیں کہ تم کس لیے روتے ہو. انبیاء نے گریہ کیا، پوچھیں آدم و نوح و ابراہیم و اسماعیل سے کہ اے انبیاء کرام آپ کیوں روتے ہیں. ابھی تک حسین پیدا نہیں ہوئے، ابھی تک کربلا میں عاشورہ وقع نہیں ہوا، آپ لوگوں نے گریہ کیا. جبریل سے سوال کریں کہ ابھی تک کربلا کا واقعہ نہیں ہوا، تو آقا عبداللہ حسین کے مسائل بیان کرتے کیوں روتے ہیں. ہم روئیں ان سے، ان انبیاء کرام سے ہم آہنگ ہو کر روئیں، ان سے پوچھیں اس لیے. تاریخ میں باتیں ثابت ہیں، پوچھیں آپ کو بہت سارے مطالب ملیں گے کہ حضرت آدم نے کیوں گریہ کیا، خداوند متعال نے کیا جواب دیا، حضرت نوح نے کس لیے گریہ کیا، خداوند متعال نے نوح کے استفسار پہ کیا جواب دیا، اسماعیل نے کس لیے گریہ کیا، خداوند متعال نے کیا بیان کیا، پیغمبر اسلام نے گریہ کیا، سیدہ کائنات نے گریہ فرمایا. ان سے ہم گریہ کیا. وہ جن مقاصد و اہداف کے لیے روتے تھے اور آج بھی روتے ہیں، ہم انہی اہداف اور مقاصد کے لیے روئیں اور گریہ کریں. پھر وہ ارزش پیدا ہو جائے گی، وہ حیثیت مل جائے گی آپ کے گریہ کو، وہ مطلب آپ کو ملے گا، تاکہ معلوم ہو آپ کو بھی کہ آپ کس لیے روتے ہیں. لہذا دعائیں اس لیے، ایک دعا آقا امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ شیعتنا، خداوند ہمارے پیروکاروں، خداوند ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارے شیعوں سے رحم کرے، ان پہ رحمت نازل کرے. ان شیعوں کے بارے میں فرمایا شیعتنا واللہ هم المؤمنون، ہمارے شیعہ بس مومنین ہی ہوتے ہیں، ہمارا شیعہ مومن ہے تو آپ شیعہ ہو اور مومن نہ ہو. مومن اپنے صحیح اور حقیقی معنی میں کم سے کم وہ کم ترین صفات جو مومن ہونی چاہیے، وہ کم ترین شرائط جو مومن کے لیے درکار ہے وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے، تاکہ ہم مومنین واقعی بنے، اگرچہ ہم سب سے کم درجے کے صحیح، تاکہ ہم شیعوں میں داخل ہو سکیں، شامل ہو سکیں. چھٹے امام نے فرمایا کہ خداوند ہمارے شیعوں پر رحمت نازل کرے، ہمارے شیعہ مومنین ہوتے ہیں.
ہمارے شیعہ صرف مومنین ہوتے ہیں. فقط واللہ شرکونا، ہمارے شیعہ شریک ہوتے ہیں. ہمارے کس چیز میں شریک ہوتے ہیں؟ فی المصیبت، ہماری مصیبتوں میں شریک ہوتے ہیں. یہ جو شریک غم ہونا بڑی بات ہے. امام نے فرمایا کہ کس طرح یہ لوگ ہمارے شریک غم ہوتے ہیں. ہر ایک ہم میں سے اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم واقعا شریک غم ہیں؟ ہمیں اہل بیت کا احساس کرتے ہیں، درد اہل بیت کا احساس کرتے ہیں تو آپ شریک غم. امام نے فرمایا کہ یہ لوگ شریک مصیبت اہل بیت ہوتے ہیں بطول الحزن والحسرت. یہ لوگ غم حسرت کے ذریعے طولانی غم حسرت کے ساتھ ہماری مصیبتوں میں ہمارے شریک ہوتے ہیں. تو ہمارا کام غم منانا ہے، مسائل اہل، ہمارا کام دلوں میں اس حسرت کو تازہ رکھنا ہے. یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. ان شعوں کے لیے امام صادق علیہ السلام نے دعا کی کہ خدا ان پہ رحمت نازل کرے. تو یہ اس لیے ہے کہ عاشوراء مقدمہ ہے، عاشوراء زمینہ ہے، عاشوراء معبر ہے، گزرگاہ ہے ظہور کے لیے. ہدف ادھر ہے تاکہ ہم آخری منزل تک پہنچ سکیں اور اپنے اسلامی معاشرے کو بلکہ انسانی معاشرے کو ظہور تک پہنچا سکیں. ہدف یہ ہے. ایک اور آپ کو کام کرنا ہوتا ہے کہ آپ عاشورائی بنے اور ظہور میں آپ کا حصہ ہو. ایک اور آپ کو کام کرنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ غدیر جدا ہو، مبعث جدا ہو، عاشورا جدا ہو، ظہور جدا. ایسا نہیں ہے. ان میں اٹوٹ رشتے موجود ہیں. عاشورا میں اور مہدویت میں اٹوٹ رشتے موجود ہیں. جس کا عقیدہ عاشورا پر اور مہدویت پر ہو اس کا دین کامل ہے. صرف عاشورا کو لیا، مہدویت کو اگر فراموش کیا اس کا دین ناقص ہے، اس کا عقیدہ ناقص ہے. عقیدے کہاں جا کے کامل ہو جاتے ہیں؟ عقیدہ ظہور میں جا کر، مہدویت پہ جا کر عقیدے کامل ہو جاتے ہیں. 12ویں امام پہ جب تک مکمل عقیدہ نہ ہو، توحید کا عقیدہ بھی ناقص، رسالت و امامت کا عقیدہ بھی ناقص ہے جب تک مکمل مہدویت کو تسلیم نہ کرے. اب امام زمان کی امامت و ولایت کے ساتھ ساتھ ان کی غیبت ہو، ظہور پر اگر ایمان نہ ہو، عقیدہ کامل ایمان. تو لہذا عاشورا پر اگر ایمان ہے، عقیدہ ہے، تو مہدویت پر بھی عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے تاکہ دین کامل ہو جائے. مبعث و عدید پہ عقیدے کے ساتھ ساتھ ظہور پہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے. وہ اسلام کے اعلیٰ اہداف کی طرف جا سکتا ہے جس کی عقیدے درست ہے، جس میں عقیدہ مہدویت صحیح اور درست اور کامل ہو. وہ آخری منزل تک جا سکتا ہے. عاشورا زمین ساز ظہور ہے، عاشورا مقدمہ ظہور. اگر ہم عاشورا پہ کام نہ کریں، محرم و سفر پہ کام نہ کریں، اگر ہم عزاداریوں کو، اپنی عزاداریوں کو شائستہ نہ کریں، اگر ہم اپنی عزاداریوں کو درست نہ کریں، تو پھر ہم ظہور تک نہیں جا سکتے. پھر ان عزاداریوں سے ظہور کے لیے زمینہ فراہم نہیں ہو سکے گا. تو عزاداری کی صفائی، شائستگی، درستگی لازمی ہے. اس طرح عزاداری کرنے سے ائمہ ازہر چاہتے ہیں عاشورا کے معارف اور حکمتیں، یعنی جن اہداف کے لیے ابا عبداللہ الحسین نے قربانی دی، وہ اہداف متجلی ہوں گے، وہ حکمتیں متجلی ہوں گی ظہور میں. کربلا مقدم
نینوا، عاشورہ، کربلا یعنی حسینیت محور انتظار ہے ظہور مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک پہنچنے کے لیے کربلا و عاشورہ سے گزرنا ہوتا ہے، حسینیت کو اپنا کر آگے جانا ہوتا ہے، محور انتظار ہے۔ اگر کربلا کی تعلیمات نہ ہو، اگر کربلا کی سیرتیں نہ ہوں، کربلا کی تعلیمات نہ ہوں، تو آپ کا انتظار، ہمارا انتظار بے معنی ہے۔ حسینیت ہے افکار و کردار و اخلاق میں، تب آپ منتظر واقعی بنیں گے، اخلاق حسینی کے ساتھ، سیرت حسینی کے ساتھ ہم صحیح معنی میں منتظر بن سکتے ہیں۔ یعنی عاشورہ کے اسباب، عاشورہ کے پیغامات اور سیرت شہدائے کربلا سب شیعیان مہدوی کے لیے چراغ روشن ہے، روشن چراغ ہے ان کے لیے، چراغ راہ ہے شیعیان مہدوی کے لیے۔ ہم ظہور تک کیسے جائیں گے؟ کربلا سے ہم اسباب لے کے جائیں گے، کربلا سے اسوہ لے کے جائیں گے، کربلا سے ہم نور لے کے جائیں گے، بصیرتیں لے کر جائیں گے ظہور کی طرف۔ ظہور میں آخری لعل ولایت، 12ویں لعل ولایت کے لیے قابل قبول منتظرین وہی لوگ ہیں جن کی بصیرتیں عاشورائی، جن کے افکار حسینی، تاکہ واضح اور روشن اعتقادات اور بصیرت کے ساتھ ظہور کے منتظر رہ سکیں اور آمادہ قیام، آمادہ مبارزہ رہ سکیں۔ اس زندگی میں عاشورہ ضروری ہے، بصیرت ہائے عاشورائی درکار ہے ہمارے لیے۔ اس لیے بھی کربلا ہمارے لیے مہم ہے، عزاداری اس لیے بھی مہم ہے کہ کربلا مرکز تحول اور مرکز دگرگونی ہے، مرکز انقلاب ہے۔ یہاں سے ہم منقلب ہو سکتے ہیں، یہاں سے ہم دگرگون ہو جاتے ہیں، یہاں سے ہم میں شائستگی پیدا ہو جاتی ہے، یہاں سے ہم پختہ ہو جاتے ہیں، یہاں سے ہم مہدوی بنتے ہیں۔ ضروری ہے ایسا تحول پیدا کر سکتے ہیں کہ انسان اپنی سعادت دنیاوی و اخروی کو حاصل کر سکیں۔ کربلا ایسی جائے گا ہے، وہ افراد جن کے ماضی چندان روشن نہ تھے، جن کے ماضی اچھی نہ تھی، وہ افراد، بہت سے افراد متحول ہو، دگرگون لمحوں میں بدل گئے، حسینی بنے اور درجات کے آخری مرکز تک، آخری منزل تک پہنچ گئے لمحوں میں۔ کربلا اسی جگہ ہے۔ وہ افراد جن کے ماضی ٹھیک نہ تھے مگر لطف الہی شامل حال ہوا اور انہوں نے درست فیصلہ کیا تو لمحوں میں اپنی منزل کو پا لیا بغیر کسی خاص یہ ہمارے لیے سبب ہے کہ آپ فیصلہ کریں، ہم فیصلہ کریں تو لمحوں میں ہم حسینی بن سکتے ہیں۔ فیصلے کی دیر ہے، بننے کے لیے آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے واقعی حسینی بننا ہے یا نہیں بننا، بننا ہے فیصلہ کریں۔ چند مثالیں دوں گا، خاندان اور ان افراد نے درست فیصلہ کیا، وہ خدا بند متعال نے چند لمحوں کے لیے سوچنے کی فرصت دی تھی، ان لمحات میں انہوں نے صحیح فیصلہ کیا اور پھر سید الشہداء کے ہمراہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔
انہوں نے اپنے خون کو اولیاء الہی کے خون میں ملا دیا اور درخت اسلام کو استوار کیا، اپنا حصہ ڈال دیا آقا عبداللہ حسین کے ساتھ۔ سر فہرست ان آزاد شدگان سید الشہداء میں سے، سر فہرست ان متحول ہونے والے افراد میں سے حر ابن یزید ریاحی، یہ سالار لشکر، یہ سپہ سالار سپاہ کوفہ میں، اگر چیز نے آقا عبداللہ حسین کا راستہ روکا، کوفہ جانے نہ دیا، لیکن صبح عاشور عمر ابن سعد کا فیصلہ اس نے سنا کہ وہ بہر صورت آقا عبداللہ حسین کو قتل کرنا چاہتے ہیں، شہید کرنا چاہتے ہیں۔ اب خداوند متعال نے وہاں چند لمحوں کے لیے اسے سوچنے کی فرصت دی، اس نے سوچنا شروع کیا، سوچا جدا ہوگا، سپاہ کوفہ سے جدا ہو کر آگے آقا عبداللہ حسین کی طرف، حسین سے جانے لے، اور پھر آقا عبداللہ حسین سے مل کر اجازت لی، میدان قتال میں آئے، جنگ کی اور درجہ شہادت اٹھائی۔ کتنی دیر لگی ہوگی؟ صبح عاشور اور ظہر عاشور سے پہلے غالباً شہید ہو گئے۔ چلم ہے درست فیصلہ کیا، سپاہ یزید کو دیکھا، اپنی سپہ سالاری کو دیکھا، آقا عبداللہ حسین کی طرف دیکھا، حق کو بھی دیکھا، باطل کو بھی دیکھا، درست فیصلہ کیا حق کی طرف۔ شہید مطہری نے فرمایا کہ حر کی دگرگونی میں اور اس کے منقلب ہونے میں، حسین کی طرف آنے میں، حسین ابن علی کے ساتھ ایک عرصہ اس نے گزارا تھا، نزدیک سے وہ پہچانتا تھا آقا عبداللہ حسین کو، اس وجہ سے متحول ہوا۔ اہل بیت کے ساتھ رہنے میں یہ برکتیں ہوتی ہیں، نزدیک سے وہ پہچانتا تھا آقا عبداللہ حسین کو۔ دوسری ہستی اسی حر کا بیٹا ہے، علی فرزند حر ابن یزید ریاحی، علی اس کا نام ہے، حر کا بیٹا علی اپنے باپ کے ساتھ سپاہ کوفہ سے، سپاہ منافقین سے جدا ہوئے، آیا آقا عبداللہ حسین کی طرف، اور آقا عبداللہ حسین کس سے جا ملے۔ جب آقا عبداللہ حسین کے نزدیک پہنچا، گھوڑے سے اترا، آداب بجا لایا، امام نے پوچھا اے جوان تو کون ہے؟ سوال کیا امام نے، حر کے بیٹے علی نے جواب دیا میں علی ہوں، میں حر کا بیٹا ہوں، میرا نام علی ہے، آیا ہوں کہ اپنی جان آپ کی راہ میں نثار کروں۔ یہ فیصلہ ہوتا ہے ایک شیعہ میں، امام کی طرف آ کر امام سے دعا کے لیے درخواست نہیں کی ہے، باقی درخواستیں نہیں کی ہیں، ایک درخواست ہے کہ میں آیا ہوں کہ جان قربان کروں۔ شیعہ واقعی منتظر واقعی کہا کہ میں آپ کے قدموں میں، آپ کی راہ میں جان نثار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امام نے دعا دی، اجازت دے کر میدان میں آیا، جنگ کی رجز بھی پڑا، فیض شہادت حاصل ہوا۔ یہ دوسری ہستی، اسی حر کا غلام، غرہ اسی کا غلام، اپنے ارباب حر کو اور علی ابن حر کو دیکھا کہ شہید ہو گئے، صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، روتی آنکھوں سے بغیر کسی سے پوچھے سپاہ لشکر پہ، سپاہ کوفہ پہ حملہ کیا، ایک گروہ کو قتل کرنے کے بعد واپس آئے گا عبداللہ حسین کی خدمت میں، اور آ کر معذرت خواہی کی کہ اے فرزند رسول، میری گستاخی معاف کرنا، مجھے جنگ کے آداب و اصول کا نہیں معلوم، جنگ کی اب واپس آئے، اب اجازت دیں مرنے کی، اب میں جا کے شہید ہونا چاہتا ہوں۔
دوبارہ اجازت لے کر چلے آقا عبداللہ حسین کے قدموں پہ جان نثار کرنے کے لیے، اور کہا کہ آج مجھے مرنے کی اجازت دیں تاکہ کل میدان محشر میں اپنے آقاؤں کے سامنے فخر کر سکوں کہ میں نے بھی جان نچھاور کی ہے، میں نے بھی اپنی جان قربان کی ہے۔ صرف ان کے آقا حر نے نہیں، صرف ان کے آقا علی ابن حر نے نہیں، بلکہ میں غلام حر، میں غلام حر نے بھی اپنی جان قربان کر دیا۔ کیسے کیسے لوگ متحول ہوئے ان کے ماضی چندہ روشن، مگر یہ متحول ہوئے لمحوں میں اسی صبح عاشور یہ بھی درجہ شہادت فائز ہوا۔ چوتھی ہستی اسی حر کا بھائی ہے، مصعب بن یزید ریاحی، اسی حر کا بھائی۔ یہ بھی حر کے ساتھ لشکر کوفہ سے سپاہ یزید سے جدا ہو گیا، آیا بابا عبداللہ حسین کی طرف، اور حضرت حر اور ان کے بیٹے اور ان کے غلام کے بعد جا کر یہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ افراد ایک فہرست اور بھی ہے، یہ چار افراد بطور مثال پیش کیا میں نے آپ کی خدمت میں کہ یہ لوگ آئے، درست فیصلہ کیا اور کامیاب ہوئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوئے۔ یہ لوگ امر ہو گئے، جب تک اسلام باقی ہے ان کے نام باقی ہے، ان کا کردار باقی ہے، ان کی وفاداریاں زندہ ہیں۔ ایسے بنے نوجوانان عزیز، نوجوانان منتظران ظہور، ایسے بنے، ایسے کام کریں کہ رہتی دنیا تک انتظام اہل بیت کے پاس تاریخ میں مومنین کے دلوں میں آپ زندہ رہیں، آپ کا کام زندہ رہے، نہ صرف آپ کا نام، آپ الگو بن جائیں، آپ آئیڈیل بن جائیں آنے والی نسلوں کے لیے، وہ آپ کو دیکھیں اور درست فیصلے کرنا سیکھیں، وہ آپ کو دیکھیں اور اسلام کی آبیاری کرنا سیکھیں، ایسے نوجوانان مہدوی بن جائیں۔ یہ مطلوب ہے اہل بیت ہے۔